here forever. अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, ये तो हम अपने बचपन ही से सुनते रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिमों के लिए जहन्नम या फिर दोज़ख को पैदा फरमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहन्नम और दोज़ख किसे कहते हैं और जहन्नम के अंदर कितने दरवाजे मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। और जहन्नम का कौन सा दरवाज़ा इंसान के जिस्म के किस हिस्से के लिए पैदा किया गया है और इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा इंसान को जहन्नम के किस दरवाजे से जहन्नम की किस वादी या फिर किस दर्जे के अंदर लेकर जाएगा। और जहन्नम के इन 7 दरवाज़ों के अंदर से जो बंदा जहन्नम के अंदर दाखिल होगा उसको कौन कौन सा अज़ाब दिया जाएगा। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और गुनाहगारों और मुजरिमों को आखिरत में अज़ाब और सज़ा देने के लिए जो एक निहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम को तैयार कर रखा है उसका नाम जहन्नम है और उसी को उर्दू के अंदर दोज़ख भी कहते हैं। और एक कौल के मुताबिक दोज़ख 7वीं ज़मीन के नीचे है। प्यार दोस्तों, दोज़ख के 7 तबके हैं। हर तबके वालों के लिए मखसूस अज़ाब है। कहा गया है कि उन 7 तबकात को इंसान के 7 आज़ा के बदन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। और वो आज़ा ये हैं: आँख, कान, जुबान, पेट, शर्मगाह, हाथ और पैर। क्योंकि यही आज़ा गुनाहों का मरकज़ हैं, इसीलिए उनके वारिद होने के दरवाजे भी 7 बनाए गए हैं। यानी 7 दरवाजे ऐसे हैं जिनके जरिए से इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। और दोज़ख के इन 7 तबकात का जिक्र कुरान पाक में यूं बयान किया गया है: लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। और उस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा बटा हुआ है। आयत मुबारका में 7 दरवाजों से मुराद जहन्नम के 7 तबकात यानी कि दर्जात हैं। चुनांचे इस आयत का माना यह है कि अल्लाह पाक ने इब्लीस की पैरवी करने वालों को 7 हिस्सों के अंदर तकसीम फरमा दिया है। उनमें से हर एक के लिए जहन्नम का एक तबका मुअय्यन है, यानी कि एक दरवाज़ा मुअय्यन है और उसी दरवाजे से वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसकी वजह यह है कि कुफर के मरातब चूँकि मुख्तलिफ हैं, इसलिए जहन्नम के अंदर भी उन कुफार, मुशरिकीन और मुजरिमों के मुख्तलिफ तबके होंगे। नंबर 1 जहन्नम, जिसका माना है इंतहाई गहराई। इस लफ्ज़ का कुरान पाक में 77 बार जिक्र आया है। बरोज़े क़यामत कुफार से कहा जाएगा कि लदखुलू बाबा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा। फरमाया जाएगा कि दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में, इसमें हमेशा रहने। तो क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए। चुनांचे क़यामत के दिन काफिरों को सख्ती के साथ कैदियों की तरह जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा और उनकी हर जमात और उम्मत अलग-अलग होगी। यहाँ तक कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो जहन्नम के 7 दरवाजे खोले जाएंगे जो पहले से बंद होंगे। और जहन्नम के दरोगा उनको डांटते हुए उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ना आए थे जो तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से डराते थे? तो वो कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ भी लाए और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम भी सुनाए और इस दिन से भी डराया था। मगर अज़ाब का कौल काफिरों पर साबित हो गया कि हम पर हमारी बदनसीबी गालिब हुई और हमने गुमराही इख्तियार की और अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद के मुताबिक जहन्नम में भरे गए। इन काफिरों से कहा जाएगा, तुम जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ और तुम हमेशा के लिए जहन्नम में रहो और किसी तरह से इससे निकल ना सकोगे। ऐ लोगों, देख लो कि ईमान और इताअत से तकब्बुर करने वालों का क्या ही बुरा ठिकाना है। नाज़रीन मोहतरम, जहन्नम के दूसरे दरवाजे का नाम लज़ा है, जिसके माना है शोने वाली आग। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने
اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی۔ چنانچہ اس آیت کا معنی یہ ہے، جب کافروں کو لظا جہنم کے دروازے سے اندر داخل کرے گا تو آگ ان کی کھالوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ ایک بار کھال جل جانے کے بعد سزا ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ان کے جسم پر کھال کو پیدا کر دے گا تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور جہنم کے تیسرے دروازے کا نام حطمہ ہے، جس کا معنی ہے توڑنا یا پھر ریزہ ریزہ کرنا۔ اور تفسیر جلالین کے صفحہ نمبر 506 پر لکھا ہے کہ حطمہ وہ ہے جس میں جو چیز بھی ڈالی جائے وہ اسے توڑ ڈالتی ہے، یعنی کہ چورا چورا کر دیتی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 2 بار ذکر کیا گیا ہے، جن کفار نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بعض صحابہ پر اعتراضات کیے اور ان کی غیبت کی۔ ان کفار کی سزا کا قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی کے اندر پھینکے جائیں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اس آیت میں مذکورہ حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے، یعنی جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے وہ جہنم کے اس دروازے حطمہ سے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور جہنم کے چوتھے دروازے کا نام سعیر ہے، جس کا معنی ہے آگ کی لپٹ، یعنی کہ تیزی۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں 16 بار بیان کیا گیا ہے۔ یتیموں کا ناحق مال کھانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور 5ویں دروازے کا نام سقر ہے، جس کے معنی ہے آگ کی گرمی اور اذیت۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ کفار کو جہنم میں گھسیٹے جانے کا اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ کو۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، جس کو بلایا جائے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، لہذا وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس طرح سے قاری قرآن یعنی قرآن پاک کی تعلیم دینے والے اور سخی کو بلا کر بھی ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ بھی اسی طرح سے جواب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو وہ کہہ لیا گیا۔ اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تو مال اس وجہ سے خرچ کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، سو وہ کہہ لیا گیا۔ چنانچہ ان دونوں کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم کے 6 دروازے کا نام جہیم ہے، جس کے معنی ہے بڑھتی ہوئی آگ یا انتہائی گرمی۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں 26 بار استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کی واپسی ضرور بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جہنمیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کو جہنم کے اندر سخت بھوک لگے گی، پھر ان کو تھوڑ کا کھانا کھلایا جائے گا جس سے ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور ان سے ان کے پیٹوں کے اندر جلن
اور سوزش پیدا ہوگی، جس کے بعد وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ پانی کو اپنے منہ کے قریب کریں گے اور اس میں سے پئیں گے تو وہ ان کے منہ اور ان کے پیٹوں کو جلا ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پھر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف واپس لے کر آئے گا، یعنی پہلے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا اور پھر دوبارہ انہیں جہنم کی تیز آگ کی طرف واپس لایا جائے گا، اور اسی طرح سے ان کو عذاب کے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اور جہنم کے 7ویں دروازے کا نام ہاویہ یعنی کہ گھڑا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اسے ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں ڈالا جائے گا اسے اوندا کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ باطل کی پیروی کرنے کے سبب جن کی نیکیوں کا ترازو ہلکا ہوگا ان کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے۔ پیار دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جہنم کا پہلا طبقہ مواحدین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کے لیے ہوگا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایک مانتے تھے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے۔ اور دوسرا طبقہ یہود کے لیے، اور تیسرا طبقہ نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کے لیے ہوگا، اور چوتھا طبقہ سائبین یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے لیے ہوگا، اور پانچواں طبقہ آتش پرستوں کے لیے ہوگا، اور چھٹا مشرکوں کا، اور ساتواں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے لیے خاص کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کے اوپر نیچے تہ بتہ 7 طبقات ہیں، لہذا پہلا طبقہ پہلے بھرا جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح سب طبقات بھرے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے ان طبقات سے محفوظ رکھے۔